کې اول ورځ یو ځل بیا یو بدبخته د سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ، سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ کائنات عفیفہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشان کے انتہائی گستاخی کړې ده، لویه گستاخی کړې ده او دا زمونږ نننۍ مظاهره د هغه ګستاخانو ته سزا او هغه کیف کردار ته رسولو دپاره ده. امید لرم چې تاسو به ټول موږ سره په دې مظاهره کې تعاون هم کوئ او بھرپور شرکت هم کوئ. احتجاجی مظاهره ده کچری ته د احتجاجی مظاهره ته بس پک نظر وکتلی شو او هلته پاړه چنار کې اپریشن ونکړی شو. دې نه پس دا صورت د مظاهرې نه به دھرنے ته منتقل شي. نن قیدینو په احتجاج آواز راکړو، احتجاج آواز سره پېښور بلاک شو. انشاءالله که د جهاد آواز یې راکړ دا کارکونان، دا سرشیندلي وطندان او فدایان وسلې 65 روپونه وسله ایران په لیارې په افغانستان په لیارې په چنار ته داخلې شوې او 6000 ملي اردو هغه مو مسلمانانو اهل سنت ورونو باندې هغوی حمله وکړه، مو ټول کورونه تباه کړل. اہل سنت والجماعت ضلع پشاور جنرل سیکرٹری بابو معاویہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ احتجاج کس حوالے سے تھے، کیا کہیں گے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا احتجاج کرم ایجنسی میں جو حالیہ فسادات و معاملات چل رہے ہیں اس عنوان پر تو ہمارا اہل سنت جماعت کا سادہ سا مطالبہ ہے کہ کرم کو بھاری اسلحے سے، غیر قانونی اسلحے سے، غیر ملکی اسلحے سے وہ پاک کریا جائے اور وہ غیر ملکی غیر قانونی اسلحہ وہ ایران پاکستان میں بھیج رہا ہے، کس مقصد کے لیے بھیج رہا ہے وہ جو ہے نا وہ پورے پاکستان کو، پوری جنسوں کو سب کو معلوم ہے کہ ایران پاکستان کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ پاکستان میں امن کو نہیں برداشت کر رہا اور اس کے لیے وہ اپنے زر خرید مختلف تنظیموں کو جس کا نام زینبون ہے، فاطمون ہے، حزب اللہ ہے، ان کو اسلحہ دے رہا ہے. میڈ ان ملیشیا ہے، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی امن کو وہ خراب کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ایران اور ہندوستان یہ مل کر پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ہے نا وہ نقصان دہ اور متحد ہو چکے ہیں. بابو صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف حکومت دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے امن لایا ہے، امن ہے اور سارے متفق ہے اس سے، اور اہل سنت اور تمام علاقے میں ہم نے امداد بھی بھیجی ہے، پھر آج احتجاج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے جیسا کہنا کہ وہ دعوے کر رہی ہے اور دعویٰ صرف دعویٰ ہے ان کا، ابھی تک حقیقت پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمارا مطالبہ کرم کے عوام کا کہ ہمیں پارا چنار میں کون سا گھر برباد ہوئے، وہاں سے کون لوگ نقل مکانی کرتے، کون سے لوگ کرتے گئے، بگن برباد بگن ہوا ہے، برگان بوشرہ ہوا ہے، برباد جو ہے نا بے گھر جو ہے نا وہ اہل سنت کے عوام ہوئے. پارا چنار امداد اگر عیدی والے جا رہے، دوسرے وہ جو ہے تشیعوں کے تنظیم ہے، سندھ حکومت ہے، گورنر ہے سندھ کا، صوبائی حکومت امداد پارا چنار بھیج رہی ہے، جبکہ راستے میں بگن برباد ہوا ہے، مساجد بگن کے شہید ہوئے، گھر بگن کے تباہ ہوئے، املاک اور دکانات اربوں روپے کا نقصان بگن والوں کو ہوئے، اہل سنت کو ہوئے، جبکہ آپ برعکس ان کے مخالفوں کو دے رہے جن کا کوئی نقصان نہیں ہوا، جو ابھی تک مسلح ہے. پھر بھی اس کے باوجود جو زخمی ہیں، جو برباد ہوئے، جو بے گھر ہوئے ہیں، جن کے بچے اور عورتیں شہید ہوئے، وہ آپ کو اسلحہ جمع کرانے کے لیے تیار ہے، وہ امن کی خاطر غیر قانونی اسلحہ جمع کرنے کے لیے تیار ہے. وہ حکومت کو، اداروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ آپریشن کرو، شروع کرو، ہم سے شروع، ہم آپ کے ساتھ امن کے لیے تیار ہے، تعاون کے لیے تیار ہے. جبکہ جو بندہ آپریشن کی مخالفت کر رہے، جو گروہ ہے، جو تنظیمیں، جو لوگ آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر کے لیے کر رہے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ آپریشن امن کے لیے ضروری ہے کہ آپ غیر قانونی اسلحہ جو ہے وہ پا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اسلحہ، قانون، طاقت ریاست کے پاس ہونی چاہیے، گروہ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا سادہ مطالبہ ہے. فیصلے کو، اپیکس کمیٹی کے فیصلے کو کون لوگ نہیں مانے اس کو بھی سامنے لے کر آؤ. اس میں حکومت کیا شرارت کر رہی ہے، حکومت نہیں ہے، اس میں موجود لوگ جو جرگے میں وہ کون لوگ ہیں جس امن معاہدے کو برباد کر رہے ہیں. اس سے پہلے کس نے برباد کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی حکومت نے معاہدے کروائے تھے، 12 کروڑ روپے کے مچل کے جمع کراتے کہ جو فریق معاہدہ توڑے گا، جرگے سے بھاگے، وہ 12 کروڑ کا وہ مجرم، وہ تاوان دہ ہوگا. اگر آپ وہ لوگوں نے سامنے لے کر جرگہ کس سے پہلے توڑا، معاہدے کس نے توڑے، آپ کون کر